یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا۔ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت۔ اسی لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی۔ پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت۔ اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت، اپنی نظریں بڑی سنبھالو حضرت۔ اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی۔ اس نے آتے جاتے جاتے آتے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے نا تنہائی ملے، لیکن ملے تو ملے کس طرح۔ وہ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی۔ وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہوا حضرت، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا حضرت۔ اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا، نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا، سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے ادھر۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، غش کھا کے گر گئے نیچے۔ اور عورت ڈر گئی، آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، بھائی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی۔ انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیٹے کو ہوش آئی۔ باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا۔ جب پھر وہاں پہنچا نا تو اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے۔ والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی، حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکے۔ آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی، بیٹے نے ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چل حضرت ہے۔ لکھا ہے حضرت عمر فاروق
اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دیں کہ نہیں دیں؟ تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر المومنین، رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آؤں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ بچو اس سے بچو حضرت، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت، اس سے بچو حضرت، اور خود نہیں بچا جاتا حضرت، اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑ گڑاؤ یا اللہ سانو بچا لے۔ اور پھنسایا حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے، ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں زنا بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہی، لوگ فخر سے بتاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے۔ آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے جی میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے، یہ قرب قیامت ہے، یہ نشانی ہے قیامت کی۔ لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے، ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ۔ لیکن کیا ہوگا، نیکی مشکل ہو جائے گی۔ آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں، اللہ سنت ہے، قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے۔ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی، بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے۔ جتنی مرضی گرل فرینڈ رکھ لیں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا، بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے کہ یار بڑا رنگین مزاج آدمی ہے۔ لیکن حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں اسی وقت آپ لوگوں کے کاغذوں میں 2 نمبر ہو جائیں گے حضرت، پیکے بھی ناراض، سونے بھی ناراض، پرا بھی ناراض، سالہ بھی ناراض، ہیں جی چھوٹا بھی ناراض، بڑا بھی ناراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے حضرت۔ گناہ اچھا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، نیکی بری سمجھی جانے لگی، نیکی مشکل ہو گئی حضرت۔ اس لیے بچو حضرت، اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی ہے حضرت جی، روز سرگی اٹھو تے اللہ دے حضور رو، یا اللہ جے دن چڑھے آئے تے تیرے فضل نہ چڑھے آئے، جے چاڑے تے پھر ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے، سانو بچا بھی لیں گے، ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو حضرت جی دنیا تو 4 دن کی ہے، جا رہی ہے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی اس گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کر لیں سارے حضرت، کیونکہ حضرت یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے حضرت۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد حضرت۔ زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد حضرت۔ اس لیے حضرت جی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے گڑھے نہ کھودو حضرت، اس سے بچو۔ ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی، اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں، لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی۔ رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا،
اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, باہر آئے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا, منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے, آ جاؤ. نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے, ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے, آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے, زرق برق لباس, عالی شان پوشاکیں, 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں, کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں, لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں, کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا. اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا, تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے, یہیں کہیں ہوں گے. بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو. وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے. اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ. کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے, زمین پہ ہی بیٹھتے تھے, زمین پہ ہی کھاتے تھے, نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے. وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں, پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے, ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں, روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے, بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے, او ہو جی کیا بتائیں گریبی بڑی ہے تو رو پڑے. زمین پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں, پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں. یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل, تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں, ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. رومی صلح بھی کر گئے, بات بھی کر گئے, پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے. تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں. بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی, دل کے کانوں سے سنے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کا بھائی, ان کا خادم, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر. میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے, ذرا اس کا بھی خیال کر لو. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے, خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا. اور آپ کا حال تو یہ ہے, آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے, شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی. لیکن میری بہن یاد کرنا, یاد رکھنا, اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی, اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے, اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی. اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے, کما تدین و تدان, تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا. وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے, کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو. اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا, یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے, اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے. ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی, آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا, اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہ بڈھا گھر ہے, یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے, بہت خیال کیا جاتا ہے, آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, میرے لیے دعائیں کرتے رہنا, جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے.
माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई, तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा, तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा, माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा, छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी, खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूँ, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है, उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। वो कादिर व कय्यूम बेनियाज है, वो चाहे जिसकी दुआ रद्द कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, उस पे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वो करम, वो कबूल करे तो करम है, रद्द कर दे तो उसका अदल है। अल्लाह चाहे जिसकी दुआ रद्द कर दे, लेकिन सुनो सुनो, सबकी दुआ रद्द हो सकती है, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है सिवाय एक दुआ के। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल न करेगा मैं रुकना, मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, हमने तो उससे पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज हम ये समझते हैं हम 5 वक्त के नमाजी है, नेक हो गए बहुत। माँ नमाज नहीं पढ़ती, उसकी दुआ में क्या असर हो गया? माँ अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि माँ का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, माँ का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ का मर्तबा माँ होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती, आका
मेरी माँ शराब पीती है। सहाबिया कह रही मेरी माँ शराब पीती है, क्या मैं अपनी माँ की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हाँ खिदमत कर। अर्ज की हुजूर वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते मोहब्बत से समझा, और अगर ना माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी माँ बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया, इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे। और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कज़ा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। हर इबादत की कज़ा है। इशा नहीं पड़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पड़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कज़ा है। 10 तारीख की फजर नहीं पड़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कज़ा है। हर इबादत की कज़ा है। माँ बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे उस दिन आपको अपने माँ बाप याद आएंगे। अरे मैं क्या और आप क्या, अपनी क्या औकात और अपनी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिंदगी में कई मर्तबा अपने माँ बाप याद आए। अगर हर मौके का जिक्र करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई बार हुजूर को वालिदैन याद आए, लेकिन एक मकाम पर हुजूर एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। हुजूर को जाहिर सी बात है, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जो सबसे प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो। और हुजूर के माँ बाप जैसे माँ बाप होने की हैसियत से किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालिदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना, जब लोग दौरे जिहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी। शायरा थी हुजूर की अम्मी जान, उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उस कहलाता। यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो, तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में,
اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ، حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا۔ تو سرکار چلے، 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ۔ حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا۔ تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے۔ آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں۔ عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں، تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے۔ اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی۔ تو ایمن سے کہتی ہیں ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں۔ اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں۔ کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں، اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے۔
بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں. بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. ارے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے. ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا.
दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने माँ की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर माँ को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती है चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी माँ को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई, आमिना की अमानत कहाँ चली गई, आमिना की अमानत कहाँ चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम भी मुझे छोड़ करके चली। बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहती, मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ देख। ये माँ है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, माँ है। पता नहीं उम्मे ऐमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये उम्मे ऐमन जाने, हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी माँ को याद करते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में जलवगर हैं। सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे। हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा किराम की आदत थी, जब हुजूर मजमे में होते या महफिल में होते तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते। जब सरकार को रोते हुए सहाबा ने देखा तो दौड़ पड़े हुजूर की तरफ, क्योंकि हुजूर की तकलीफ उनको अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा पसंद थी। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है ना, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। खेलते रहो व्हाट्सएप, देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दें, उन्हें वक्त दें, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे। साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद का, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी
حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد، وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آمینہ کا بیٹا محبوب خدا۔ یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں، ہم ان کو امام کیسے بنائیں، ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں، ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں، ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں؟ ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے، ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے، اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے، شفاعت مجھے بھی لینی ہے۔ قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے ایمان پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ سب مل کے رونے لگے، حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے۔ حضور کی امی یاد آئی ہے، آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی، ماں یاد آئی ہے نبی کو۔ پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا، کیسا ہوتا، کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی۔ سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے، اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر لے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے، اس سے جا کر کہو
حضرت موسیٰ گئے, اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے. اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں. بادل زمین پہ اتر آیا. اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے. حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے, بادل چل پڑا. اور اس کی مولا کتنا نیک بندہ یہ, اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا. ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا, یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے. پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت. ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا, اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے. عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے, اتنا نیک نہیں ہے, تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں, یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا. ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا, یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے, اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ, اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے. حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے, بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا, شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے, وہاں رکھا جائے گا. پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی. سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی, تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح. اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں یار, جو ماں باپ کا گستاخ ہو, توجہ آپ کی, دھیان ہے آپ کا, جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو, کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے, حج کر کے, زکات دے کے, شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے, تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا, کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. ارے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاخی کیے تو جنت نہیں ملے گی, تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاخی کیے تو جنت کیسے مل سکے؟ دو باتیں ہو گئی, شراب کے عادی کو جنت کی خوشبو نہیں, ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو نہیں, اور کوئی کسی پہ احسان کرے. تیسرا, کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے, احسان کر کے احسان جتائے, اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا. مطلب کیا؟ کسی غریب کی مدد کی. دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں, ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں, جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں. شمائل ترمذی کی حدیث ہے, مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے, توجہ کرنا, اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ذرا سنیں, مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا. جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے, ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے, ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. میرے امام
کہتے سنے, میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی بھول بات سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے رچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں, ذرا توجہ کرنا کشن کن والوں, توجہ کرنا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا, توجہ آپ کی, کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے, میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے, لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے. اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے, توجہ کرنا, اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں, غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. توجہ آپ کی, جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی, پہلے کہا سبحان الذی. معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں. ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا, پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا. ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے. اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں, لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. توجہ آپ کی, ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی. میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام, وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے, اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتے تھی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتاؤ. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے, انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے, زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا, مگر منظور نہ ہوا.
صدیقہ وہ پوچھتی ہیں، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دے، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بولو ہاتھوں کو اٹھا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں، حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا، اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے۔ اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری
پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں توجہ کریں, سمجھے, اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا, اس نور کے مجازن 10 حصے کیے, 10 میں سے پھر ایک حصہ روز نبی کا نور, اس کے 10 حصے, 10 حصے میں سے ایک حصہ, ایک حصے میں سے پھر 10 حصے, 10
روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور قومین کو ناز ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی